پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے معاملات کے حوالے سے، ریل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور پیغامات موصول ہو رہے تھے. انشاءاللہ آگے چل کے موقع ملے گا پروگرامز میں تو ضرور اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. پروگرام کے حصے میں بات ہوگی سیاسی معاملات کے حوالے سے اور سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جیسے میں نے پروگرام کی ابتدائیہ میں تذکرہ کیا کہ لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے ملکی سیاست میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے یقیناً ہوگا. پہلے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس بارے میں نہیں جانتے تھے یا باخبر نہیں ہوا کرتے تھے. اب تو کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی خبریں پہنچا دی جاتی ہیں. 100% درست تو نہیں ہوتی، بلکہ 90% ہی الحمدللہ درست نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور صحیح ہوتی ہیں. اور پھر جو ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. ان معاملات پر گفتگو کریں گے. معزز مہمان تشریف فرمائیں جناب جاوید صدیقی صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی وابستگی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب جاوید صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مہمان ہوں گے، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. جناب ملکی سیاست آپ کے سامنے ہے اور آپ کی جماعت جو ہے وہ زیر اعتاب اس وقت ہے. جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تاہم یہ کہ احتجاج کے حوالے سے لوگوں کے بڑے تحفظات تھے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق تھیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے، تاہم آپ نے ٹھانی ہوئی تھی کہ احتجاج کیا جائے گا. بہرحال اب خبر یہ ہے کہ وہ مؤخر جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اچھی بات ہے، خوش آئند ہے. بالکل یہ ہونا بھی چاہیے تھا. احتجاج کا حق تو سب کو ہے یقیناً، لیکن اس وقت کی موقع نہیں ہے، یہ بات کہی جا رہی تھی. مزید اس کے اوپر کیا کہیں، احتجاج کے آگے کیا حکمت عملی اور یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملات گفت و شنید سے حل ہو سکتے ہیں اور جو کہ ہونے بھی اسی سے ہیں، تو وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا؟ اور پھر یہ کہ لیڈرشپ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، اب لیڈرشپ کہتے کس کو ہیں آپ کیا، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. تو حکمت عملی کون بنائے گا، کون فیصلہ کرے گا؟ اور جب یہی راستہ اختیار کرنا ہے تو کب اس کی طرف آئیں گے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. کیا کچھ میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح فیصلہ کیا گیا ہے، کیا امید رکھیں آگے بھی اسی طرح کے فیصلے کیے جائیں گے؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہر پاکستانی، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی عام پاکستانی ہو، خاص پاکستانی ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے جائے، پاکستان مضبوط ہو. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نگیٹو اور پازیٹیو کا تو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی جب دنیا بنی ہے جب سے ہی ہے. اب اس میں یہ فرق نکالنا کہ کون پاکستان کا مخلص ہے اور کون پاکستان کا مخالف ہے، یہ اگر کیونکہ ہمارا ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، تو جمہوری حساب سے جو عوام ہوتی ہے، جو الیکشن ہوتے ہیں، اس میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو عوام کو ڈیلیور کرتا ہے وہ الیکشن میں آتا ہے، اور جو ڈیلیور نہیں کر پاتا یا جس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے اور اپنے دوست، اپنے اہل و عیال کو نوازنا، تو عوام اس کو مسترد کر دیتی ہے. اور اسی طرح ملک جو ہے ترقی کرتے ہیں، جتنے بھی ملک آج آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں جمہوری ملک، ان کے یہ عمل چلتا رہتا ہے. اچھا، یہ عمل بظاہر ہمارے یہاں بھی چلتا ہے اور الیکشن بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عوامی رائے کو کیونکہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ اب سے نہیں ہے. خیر، آپ جیسے تحریک انصاف کو تو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا سیاست میں یا حکومتوں میں آئے ہوئے، لیکن کیونکہ یہ عمل اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اسی عمل کی وجہ سے جو آج آپ کا ملک 2 لخت ہوا تھا، اس میں بھی یہی عنصر شامل تھا. آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو پارٹی جیتی تھی، آپ نے اس کو گورنمنٹ نہیں دی، اور پھر جو کچھ ہوا اس میں کچھ آپ کے جو عناصر تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے، پاور. اس کے بہت سارے محرکات تو لیکن وہ عمل یہ تھا کہ عوامی رائے کو آپ نے اہمیت نہیں دی. اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا صحیح ہے. اچھا، تو ایک چیز شامل نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہوا، لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد کیا وہ جو چیزیں تھیں، وہ جو معاملات تھے، وہ صحیح سمت میں سفر کر رہے تھے. آپ دیکھیں، آپ کا ایک آئین بنا 73 کا، اس کے بعد نیا آئین وجود میں آیا، اور 73 کے بعد آپ نے دیکھا کہ 77 میں پھر وہ آئین معطل ہو گیا اور مارشل لا آ گیا. پھر 11 سال مارشل لا رہا، پھر اس کے بعد حکومتیں بنتی رہیں، الیکشن ہوتے رہے، لیکن جو نظریہ تھا وہ چینج نہیں ہو سکا. مطلب وہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان مستحکم ہو.
لوگوں کی اپنی پسند اور ناپسند چلتی رہی. اب مطلب عوامی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی. اگر میں بھی نہیں دی گئی, 24 میں بھی, اور اس سے پہلے بھی نہیں. اچھا, عوامی رائے کو اہمیت تو دی نہیں گئی, لیکن اس کے ساتھ جو سیاست شروع ہوئی وہ عصبیت اور علاقائیت اور مذہبی تفرقے, یہ ہمارے ملک کو نقصان اس نے کافی پہنچایا. کیونکہ اس طرح آپ نے خود دیکھا کہ ایک مثال ہے کہ نواز شریف صاحب جب آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ پنجاب کے وزیر اعظم آ گئے, سندھ کے جب آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سندھ کے آ گئے, اور پھر جو باقی پارٹیاں تھیں وہ کبھی اس طرف ہو جاتی تھیں کبھی اس طرف ہو جاتی تھیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ 2018 میں, اچھا پھر اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی جو اپوزیشن جو ہوتی تھی وہ بھی فرینڈلی ہوتی تھی, اتنی زیادہ وہ متحرک نہیں ہوتی تھی, اور 2.5-3 سال ملتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ 2018 میں آپ کو ظاہر سی بات ہے ہماری پارٹی انٹر ہوئی وفاق میں, اس سے پہلے صوبے میں تھی. تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا اس سے جو 2 پہلے گورنمنٹ تھی, یعنی مشرف کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, اس نے 5 سال اپنے پورے کیے تھے, 5 سال پورے کر کے الیکشن ہوئے تھے. اور پھر جب پی ٹی آئی گورنمنٹ بنی اسی دوران میں ایک کرونا کا جو سلسلہ چلا 2 سال, تو اس میں تو پوری دنیا کا کاروبار معطل تھا, سیاست معطل تھی. اور اس کے بعد جیسے ہی کچھ کرنے کا عمل شروع ہوا اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ وہ گورنمنٹ ہی ختم ہوئی. اگر اس کو 1.5 سال وہ ملتا تو پھر پی ٹی آئی کی بھی کارکردگی سامنے آتی کچھ, کہ اس کی کیا پالیسی ہے, کیا کارکردگی ہے, کیا نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے. تو اگر آپ صرف ان 2 ادوار کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے دور کی اپوزیشن کیسی تھی اور کیا کر رہی تھی. اور اس کو صرف اپوزیشن کا کیا جائے یا پھر معاشی ترقی کا کیا جائے. دیکھیں معاشی ترقی کا تو یہ موازنہ کس کا آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں معاشی ترقی کا موازنہ تو جب ہوتا کہ کرونا کے بعد جو 1.5 سال بچا تھا, یہ 1.25 سال بچے تھے. کرونا سے جی, کرونا سے پہلے کیا صورتحال تھی جب آپ کو؟ دیکھیں کرونا سے پہلے ایک اور سلسلہ چل رہا تھا ایف اے ٹی ایف کا, تو اس میں بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے. اچھا, اس کے بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے. ایف اے ٹی ایف نے کیا آپ کو پروگریس کرنے سے روک دیا تھا یا کیا؟ نہیں, بہت سارے قاعدے قانون تھے اس میں, بہت ساری چینجنگیں آ رہی تھیں, بہت سارے معاملات تھے جو چل رہے تھے. لیکن اگر وہ گورنمنٹ پوری اپنی مدت, جس طرح پہلے 2 گورنمنٹ جو آئی تھی انہوں نے مدتیں پوری کی تھی, اگر وہ مدت اس وقت پوری ہو جاتی تو آپ کے سامنے ایک واضح رزلٹ آ جاتا. لیکن پرفارمنس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرفارمنس ہماری اگر پوری ہو جاتا ٹینیور تو ایسی ہوتی کہ ہمیں لوگ وہ نہیں لیتے, لیکن نہیں ہوتی. مثالیں نہیں ہوتی, ایک مثال ہے نہیں ہوتی تو اس کا فیصلہ پھر لوگ کرتے, خود ہی لوگ کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی 24 فروری کو 2000 لوگوں نے کیا, لیکن آپ جب عوام کے فیصلے کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ختم ہوا سلسلہ یہ کوئی غیر قانونی طریقے سے ہوا یا کوئی ایسا؟ کیونکہ ابھی تک وہ چیز تو کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں ایک اس طرح کا جو ہے وہ کاغذ تھا جس کو کہا جا رہا تھا یہ خط آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں نکال دیا گیا. یہ جو عوامی نمائندے تھے یہی پارلیمان میں موجود ہوتے ہیں نا, یا تو وہ عوامی نمائندے نہیں تھے, چلے ٹھیک ہے, قانونی طریقہ اختیار کیا گیا نا, آئین کے اندر درج ہے نا کہ اگر کسی کے خلاف آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف ووٹ آف لو کانفیڈنس لے آئیں, جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے میں لے آئیں, میں دیکھ لوں گا ان کو, یہ بھاگ جائیں گے, میں ان کے پیچھے ہوں گا, وہ یہ ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیانات بہت سارے لیڈر بہت سارے بیانات دیتے ہیں, میں مانتا ہوں سیاست کا حصہ. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو آئینی ترامیم کا بھی جو آپ سن رہے ہیں ذکر, اور اس سے پہلے 25 میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا 25 ترامیم پہلے ہوئی تھی, 26ویں ترامیم ہونے جا رہی ہے. صحیح ہے, تو 18ویں ترمیم ہوئی تھی, اس میں کچھ شکیں تھیں جس میں پارٹی کے سربراہ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی پارٹی سے منحرف ہوتا ہے تو وہ اپنا پہلے ریزائن کرے گا, پھر اس کے بعد الیکشن لڑ کے دوسری پارٹی میں جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہاں پہ آپ کو روکتا ہوں, ذرا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں وہ ٹیلی فون لائن کے اوپر محمد اکمل صاحب جو موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ اکمل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بہت شکریہ. اچھا اکمل صاحب یہ فرمائیے گا ذرا, معاشی ترقی کا جو ایک پیمانہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر حکومت 5 سال مکمل کر لے
تو بے پناہ معاشی ترقی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر عوام فیصلہ کرتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں اور پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے، تو یہ سلسلہ اگر چلتا رہے تو پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی یہاں پہ تشریف فرما اسٹوڈیوز میں، وہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر حکومت کو ٹائم پورا مل جاتا، کیونکہ وہ کرونا وائرس نے جو ہے وہ تباہی پھیر دی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقیناً صورتحال آج مختلف ہوتی، جس کا یہ آج گلہ کر رہے ہیں۔ ذرا فرمائیے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، کرونا وائرس کی جہاں تک بات کی جاتی ہے نا، تو کرونا وائرس سے تو حکومت کو فائدہ ہوا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے بھی اپنی جو لون کی انسٹالمنٹس تھی وہ مؤخر کر دی تھی، اور دیگر جو بائی لیٹرل لون جو ہم نے ریپے کرنے تھے وہ سارے کے سارے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر ایک دم سے جو پیمنٹ کا برڈن ہمارے پاس آیا، تو آج کے دن تک ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو پایا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہے وہ ریزرو جو ہے وہ 10 بلین سے اوپر جا نہیں سکے۔ وجہ اس کی جو ہے نا مکمل طور کے اوپر پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیاں ہیں۔ یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں نا جی کہ یہ ہم نے 6% جی ڈی پی گروتھ کر دی تھی، تو اب اس وقت بھی بتائے نا کہ جی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ انہوں نے جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہمارا 54 بلین ڈالر مائنس میں تھا، اور ہماری جو ریمیٹنسز اگر نہ ہوتی اس وقت تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ویسے ہی مسئلے مسائل کا شکار ہو جاتا۔ تو یہ تو شکر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ریمیٹنسز تھوڑی سی ہماری بڑھ گئی، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا امپیکٹ اتنا نہیں آیا۔ لیکن جتنی بوروئنگ انہوں نے کی ہے، 80 بلین ڈالر پاکستان کے اوپر لون تھا، آج 135 بلین تک پہنچنے والا ہے۔ 130 ابھی ہے، مزید لیں گے تو 135 تک چلا جائے گا۔ یہ لون جو ہے وہ ایکسٹرنل لون یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا، اور جب سے جو ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو ایکسٹرنل لون کا جو فگر ہے وہ 130 بلین پہ ہی اسٹاپ ہوا ہے۔ ان کے دور حکومت میں وہ 80 سے 130 کے اوپر گیا تھا۔ بیسیکلی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو بنیاد ہے معاشی تباہی کی وہ پی ٹی آئی کے دور میں رکھی جا چکی تھی، جب اکانومی کو اوور ہیٹ کیا گیا امپورٹ لیڈ گروتھ کے ساتھ۔ یعنی امپورٹس ہماری جو ہے وہ 80 بلین ڈالر ہیں، ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ 30 بلین ڈالر بھی نہیں ہو رہی، تو یہ بیچ کا جو 50 بلین ڈالر کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا میرے بھائی، یہ کس نے پورا کرنا تھا، کہاں سے پورا ہونا تھا؟ اچھا، وہی ایک چیز کا ابھی اور انہوں نے تذکرہ کیا اکمل صاحب، میں چاہوں گا ذرا اس کی بھی نشاندہی کا۔ انہوں نے کہا کہ بہت ساری مجبوریاں تھیں، جیسے ایف اے ٹی ایف کی تلوار جو ہے وہ سر پہ لٹک رہی تھی، وہ کام کرنے نہیں دے رہی تھی۔ معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی جو حائل رکاوٹ تھی وہ ایف اے ٹی ایف تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ یہ ذرا فرمائیے گا کس حد تک بات صحیح ہے؟ نہیں، ایف اے ٹی ایف سے دیکھیں آن پیپر تو تھوڑی بہت ایشوز ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے بیسیکلی دیٹ از اے وارننگ لسٹ، اس میں کوئی ایسا پابندیاں وغیرہ آپ کے اوپر وہ پروگریس سے روک رہے تھے، وہ انویسٹمنٹ سے روک رہے تھے، وہ آپ کی فسکل ڈسپلن کو ٹھیک کرنے سے روک رہے تھے، وہ کس میں روک رہے تھے؟ بلیک لسٹ اگر ہو جائے نا تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ گرے لسٹ میں تو دبئی بھی ہے، گرے لسٹ میں دبئی بھی ہے، وہاں پہ آپ کیش پیمنٹ سے جتنی بڑے سے بڑی پراپرٹی چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی اکانومی میں جان ہونی چاہیے، پھر یہ ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ پھر آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر آپ کی اکانومی ہی جعلی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوگی، ابھی پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی میں کوئی اتنا سپورٹ نہیں کرتا ہوں، مطلب پی ڈی ایم نے آ کے سوا ستیہ ناش کیا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اگر پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہا ہوں تو پی ڈی ایم سے میں ہنسوے بات کر رہا ہوں۔ بالکل، پی ٹی آئی نے اگر ستیہ ناش کیا تو پی ڈی ایم نے آ کے سوا ستیہ ناش کیا، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پی ڈی ایم نے چونکہ سوا ستیہ ناش کیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ستیہ ناش ویلڈ ہو گیا، نہیں۔ اچھا، یہ جسٹیفیکیشن تو یہی دی جاتی ہے پاکستان میں کہ انہوں نے اگر یہ کام خراب کیا تو ہم نے تھوڑا کم کام خراب کیا تھا تو ہم زیادہ بہتر تھے، یہ پاکستان میں بنیاد ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں یہی ہے نا۔ اب دیکھیں دو باتیں نا، یا تو یہ کہیں گے یار آپ نے فرض کریں اگر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا جاؤں نا تو میں تو بولوں گا یار دیکھیں میں نے تو یار 1000 روپے کی چوری کی ہے، یہ فلانے نے 500 روپے 1200 1500 روپے کی تھی، تو میں مثال دوں گا کہ فلانے نے تو پہلے مجھ سے زیادہ کیونکہ چوری کی ہے، پہلے آپ اس کو پکڑو۔ تو ہمارے یہاں پرفارمنس کا کرائیٹیریا یہ تھوڑی ہے کہ میں نے نہیں کیا یا میں صاف ستھرا ہوں، نہیں،
ہمارے یہاں کرائٹیریا یہ ہے کہ فلانے نے مجھ سے زیادہ کیے ہیں یا آپ زیادہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھ کو ثابت کرو. وائٹ کالر کرائم بھلا کوئی ثابت کر سکتا ہے کیا؟ اب جیسے فرق ہوگی نے جتنی منی لانڈرنگ کی ہے تو ثابت کر سکتے ہیں. زرداری کے تو وہ بڑے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں لائم لائٹ کے پر کے فالودے والے کا اکاؤنٹ تھا, یہ شوگر مل میں اکاؤنٹ میں جو ہے نا چپراسی پیسے جمع کراتا رہا ہے, ٹھیک ہے وہ کرواتا رہا ہے. تو فرق ہوگی کون سا جو ہے نا وہ جا کے عمرے کرتی رہی ہے, اس نے بھی ڈبل پاسپورٹ بنائے ہوئے تھے جو یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا, یہ لوگ باہر لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر پارٹی فنڈ کے نام پر واپس آتا رہے. ورنہ اتنے بڑے بڑے جلسے اسپورٹ کر سکتے تو یار آپ ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہی کر کے دکھا دو مجھے کتنا بندے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اور اتنے بڑے بڑے جلسے اللہ 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 اور نام اللہ کا اور کام سارے جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہے ہوتے ہیں. میں ذرا اکمل بھائی ان سے جواب لوں, ذرا جاوید صدیقی کو موقع دوں. یہ سوالات بڑے مشکل اور یہ تلخ سوالات ہیں, ظاہر ہے یہ تو ہر کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے, ذرا اس کا بھی جواب دیجیے نا. معاشی ترقی کا تو اکمل بھائی نے انالیسس کر دیا کہ یہ وجہ تھی. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اصل میں جیسا کہ میں اکثر پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ 2018 میں اگر ہماری جو پالیسیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جو وفاق میں 2018 میں بنی تھی, صحیح ہے, اچھا اب کوئی بات کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب جس طرح محکمے آپ کے جو TNT کا تھا, PIA تھا, اسٹیل مل اور جو دوسرے محکمے تھے, ریلوے, یہ کنٹینیو خسارے میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے, اور تقریباً ان کو پرائیویٹائز کرنے سے آپ نے کیوں نہیں پرائیویٹائز کیا؟ دیکھیں سال میں تو سب کچھ پرائیویٹائز ہو جاتا ہے, کیوں نہیں؟ اچھا آپ بول لیجئے گا, بعد میں بول لیجئے گا, سوال کر دیا, صحیح ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ظاہر سی بات ہے ایک دو دن میں نہیں. اب آپ کر رہے ہیں نا, اب آپ کے جو PDM ہے یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کانفرنس ہم نے میں نہیں سن لینا, پھر سن لینا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادارے پرائیویٹائز کرنے کے لیے تو ایک عرصے سے جو کوشش کی جا رہی تھی, ڈیم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مافیاز تھی جن کو آپ سزائیں نہیں دے رہے تھے, جن کو آپ پال پوس کے جن کو آپ نے بڑا کر دیا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں اس میں. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دور میں ڈیموں کی بنیاد رکھ دی گئی تھی, کیونکہ آج سب سے بڑا ایشوز جو آپ کی انڈسٹری کو درپیش ہے وہ بجلی کا ہے. اس کا آپ کو بھی علم ہے, اور آپ کو اتنا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت میں 3 ڈیموں کی بنیاد رکھی گئی تھی, اس کے فنڈ. اچھا ایک ذرا جملہ اکمل بھائی کا سن لیں, چلیں آپ بتا دیں, جواب دیں. جی اکمل بھائی, اتنا ماہرانہ تبصرہ کر رہے ہیں, ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اسٹیل مل کا اور PIA کا سالانہ خسارہ کتنا ہے. جی سر یہ جو آپ دیکھیں اس کے جو خسارے اربوں روپے کے حساب سے آپ عوام کو بتاتے رہتے ہیں, مختلف چینلوں پہ مختلف جو اعداد و شمار بتاتے رہتے ہیں. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس کا 1 ارب خسارہ ہے, 2 ارب خسارہ ہے یا 3 ارب خسارہ ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب 40 سال سے ایک ادارہ 40 سال سے خسارے میں جا رہا ہے, اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ مافیاز, ٹرانسپورٹ مافیاز, دوسری مافیاز, PIA جناب وہ خاقان عباسی صاحب کی ایئر لائن, تو دوسری ایئر لائنیں چل رہی ہیں, وہ چل رہی ہیں, وہ ترقی کر رہی ہیں, اور انہی کے دور میں PIA خسارے میں جا رہا ہے, انہی کے دور میں. دوسری چیز تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ دوستوں کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, بچوں کو اس طرح نوازیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے پھر ملک کا تو یہی حال ہونا جو ہو رہا ہے. نہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 3.5 سال کو, ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سارے کام جو کیے بہت اچھے کیے, یہ بہت اعلیٰ پیمانے کیے, لیکن ہم نے کوشش ضرور کی اصلاح کرنے کی, مجرموں کو سزا دینے کی, سب کچھ کرنے کی. آپ اس عمل کو چلتے آج آپ دیکھیں کہ انہی کی پارٹیوں میں سے انہی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کیونکہ اب انہیں نظام تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوامی رائے جس کی کوئی, ابھی آپ دیکھ لیں, اگر کل کا صرف واقعہ دیکھ لیں جو پنجاب میں کالج میں ہوا ہے, کہ وہاں بچے, اسکول کے بچوں نے جس طرح اس کا ریئیکشن دیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اب ہر جگہ سے کرپشن کے خلاف, برائیوں کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ کہ اب لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے چیزیں. جب تک وہ برداشت کر رہے تھے چل رہی تھی چیزیں, لیکن اب نگراں گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ جو ہے, انہوں نے, ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اگر سیل کیا تو 100 سیل کیا ہے, تو یہ سب چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ
اب جو مافیاز ہیں آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے, ہر پاکستانی کو اندازہ ہے کہ وہ مافیاز کتنی طاقتور ہیں, اور ان کو یہ 1.5 سال یا 2 سال کے عرصہ نہیں, اگر آپ ہر گورنمنٹ کو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوامی رائے کا احترام کریں. عوامی رائے کا احترام کریں. جس کو مینڈیٹ دیا ہے, ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ تھوڑی ہے کہ ہمیں جعلی مینڈیٹ دے دیا جائے. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو 2024 میں جو جینین مینڈیٹ تھا اس کے مطابق گورنمنٹ دی جائے, اور جو دوسرے جو ظاہر سی بات ہے جو ایک طویل عرصے سے جو سلسلہ چل رہا ہے پابند و سلاسل کا, اس کو ختم کیا جائے. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ خان صاحب کے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کو سزائیں کس بات کی دینی چاہیے. خان صاحب کو سزائیں اس بات کی دینی چاہیے کہ انہوں نے باہر جائیدادیں کیوں نہیں بنائی, باہر اپنی کمپنیاں کیوں نہیں بنائی, اپنے جو اپنا ایک بہت ہی لائف سٹائل جو ان کا تھا سب کو پتہ ہی ہے, اس کو چھوڑ کے انہوں نے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں کیوں دی. یہ ان کی غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں ان کی. بالکل اکمل صاحب, یہ غلطیاں ہیں. فرا گوگی اور یہ جو تھے یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی. بچوں کو نوازا جائے, اپنے دوستوں کو نوازا جائے. آئی پی پی ایس کے اب تو کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نا یہ بات, اب تو سب کو پتا ہے. جی اکمل بھائی, کیوں نہیں بنائے آپ ڈیم پہ سیاست کرتے رہے, لیکن آپ نے 40 سال دور میں ڈیم اس لیے نہیں بنائے کہ آپ نے آئی پی پی ایس اپنے دوستوں کو نوازنا تھا. آج اس کا پورا ملک اور پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. بالکل. اب اکمل بھائی کو بات کرنے کا موقع دیں نا. جی اکمل بھائی فرمائیے. یار بھائی ابھی مجھے آپ بات کرنے کا تھوڑا موقع دے دینا. سر آپ بھی تو مجھے بات کرنے کا موقع دینا, آپ بھی بولتے رہے. اچھا چلیں اب سنیں نا, آپ بھی اپنی ایک منٹ. جی اکمل بھائی مجھے موقع ملے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بھائی صاحب ہیں نا ان کی نالج تو ہے نہیں, یہ جنرل قسم کی بات کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں اسٹیل مل کا خسارہ کتنا ہے, پی آئی اے کا خسارہ کتنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ جی ڈی پی کتنا تھا, جی ڈی پی گروتھ میکسیمم 6% تھی, منیمم کیا تھی, اس وقت ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کہاں پہ کھڑا تھا, امپورٹ کیا تھی, ایکسپورٹ کیا تھی, اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس کیا تھا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس ان کو صرف ایک پتہ ہے کہ جی ہریانہ میں ہمارا لیڈر بند ہے, اس کو ہم نے چھڑانا ہے, باقی سب جو ہے باہر میں. یہ ہو رہا ہے. تو اس طرح تو چیزیں نہیں چلتی نا. آپ کو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو تھوڑا سا فیکٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور جو چیزیں جس طرف جا رہی ہوں حقیقت سے بندہ امید تو نہیں چرا سکتا. نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو سزا اس بات کی ملی ہے کہ اس نے جائیدادیں نہیں بنائی, گھڑیاں نہیں بیچی. نہیں میرا مطلب ہے گھڑی تو بیچی, لیکن یہ کہ وہ نہیں کیا ملک کی خدمت, اور ملک کی خدمت بھی کی نا, ملک کی خدمت کی اور یہ ساری وہ کیا. نہیں دیکھیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو ہے ہی چھڑا نا, اس کی تو فیملی ہے, وہ تو ویسے ہی کیا نام ہے اس کا باہر عیاشیاں نہیں کر رہی ہے, کہ اربوں کی جائیداد نہیں ہے کیا اس کی. یہ تو میں بھول ہی گیا تھا, یہ تو کہہ رہا ہوں نا سارے بھول گئے. جیسے میں اور آپ ہیں, اگر ہمارا جو ہے وہ بچے بچے ادھر ادھر ہوں اور ہمارے اوپر کوئی غم نہ ہو تو ہمارا تو پھر کوئی ہمیں جائیدادوں کی ضرورت ہی کیا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس کا جواب دیں. ذاتی فیل ہے, ذاتی فیل ہونا جو ہے نا وہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ملک قوم بھی اچھا چلا لیتا ہے بندہ. بالکل ایسا ہی ہے. سمجھ رہے میری بات کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کیونکہ جلدی آتے ہو یا دیر سے جاتے ہو یا آپ ایماندار ہو تو اس سے کیا ملک ترقی کرے گا. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے جو اصلاحات کیے ہیں وہ کیا ہے, ان کا کیا اثر پڑا, اس سے کیا. یہ بات میں کافی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یار ہمیں تو پتہ ہے نا یہ خود بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اگر یہ بھی ان کے پاس جائیں گے نا تو ان سے شاید وہ ہاتھ بھی نہ ملائے, اتنی اکڑ ہے اس میں. ہم تو ملے ہوئے, ہمیں تو پتہ ہے نا, بڑے بڑے ایم ایل اے جو ایم پی ایز آ کے جو ہے نا وہ اس بد اخلاقی کی جو ہے وہ ہمیں آ کے بتاتے تھے, اور لوگوں نے بھی دیکھا یار کہ ہم نے بھی دیکھا ہے یار. یہ تو میں کیسے ان کو یہ بات سمجھاؤں بندے کو کہ بندہ جو ہے نا تھوڑا سا بھیا مقافات عمل ہے, جو چیزیں جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی اس وقت بھگت رہے, اللہ معاف کرے, اتنی اثر بہرحال کسی میں نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو وہ تو ابھی پچھلے دنوں بلاول صاحب کی بھی ویڈیو آ چکی ہے, اور دوسری جو لیڈرشپ ہے. اب آپ یہ بات کہ جناب کوئی رش ہے یا کہیں ملاقات, ظاہر سی بات ہے وہ ایک عالمی سطح کے لیڈر ہیں, تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ ان کی مطلب یہ چھوٹی گرا نہیں سکتے کہ جناب میں نہیں مل سکتا. میں صرف ان کو دیکھتا ہوں تو ایم این ایم پی ایس کی کر رہے ہیں وہ. یہ بات تو صحیح ہے, ایم این ایم پی ایس کو جو ہے وہ ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا. یہاں کراچی میں جب وہ کبھی آئے تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے, زیادہ تو نہیں آئے وہ. آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں, یہ جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہے نا حافظ عاصم منیر صاحب, جی
ان کا یہ جو DGISI تھے جی تو ایک مرتبہ ان سے جو ہے نا انہوں ملنے کے لیے آیا تو ان کو 1.5-2 گھنٹے بٹھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے اور پھر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا یہی جو مسئلہ تھا, یہ جو گھر پہ جو تحفے شوفے جا رہے تھے اس حوالے سے بتانے کے لیے آئے تھے تو ان کو 1.5-2 گھنٹے خوار کر دے. پھر بعد میں جو ہے نا ایک مرتبہ فون کیا تو انہوں نے بولا بھائی اب آپ چیف صاحب سے بات کرو, مجھ سے بات نہیں کرو. بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی خیر بہت سارے معاملات تھے, وہ ظاہر ہے جاوید بھائی کے تو شعر میں نہیں ہوں گے. اب یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں ظاہر سے یہ ایک عام آدمی وہ اس کے تناظر میں اس کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, یہ تو روزانہ کی میٹنگیں, ملنا جلنا. اب اس کو آپ بیس تھوڑی بتا سکتے کہ جناب وہ ایسے ہیں, ایسے تو کہ ہزاروں, میں ایسے ہزاروں واقعات آپ کو دنیا صاحب کے دکھا دوں, آپ کے جو ہے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کا دکھا دوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک اور قوم کے اس کی بات کریں کہ اس میں کس کو کیا کیا آپ نے. ان کے 3.5 سال کے دور حکومت میں انہوں نے کون کون سی چیزیں کی. جو صحت کارڈ تھا یہ کیا آپ معمولی سمجھتے ہیں صحت کارڈ کا چلانا, اور اس کو سندھ نے تو آنے ہی نہیں دیا. سندھ میں تو سندھ کی حکومت نے صحت کارڈ کو آنے ہی نہیں دیا. آپ جا کے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دیکھیں کہ لوگوں نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ جو احساس پروگرام اور نوجوانوں کو یوتھ جو فنڈ تھا یوتھ کے لیے, جو کامیاب نوجوان جو ایک اسکیم چلائی تھی, اس میں آپ جا کے پوچھیں سندھ میں تو وہ کامیاب نوجوان کی اسکیم سے جو ہے نا وہ فیس بک کے مالک اور وہ ایلون مسک بھی اس سے مستفید ہوئے. آج دیکھیں کتنا بڑا وہ نام بن گیا. یہ سب اسی کی مرہون منت ہے, ان کی برکتیں ہیں. آپ اس کو کیسے بنا رہے ہیں جناب کہ یہ واقعی صحیح بات ہے, دنیا کے امیر ترین لوگ بنے, یہ سب اسی سے ہوا ہے. فیگر بتائیں مختلف چینلوں پہ مختلف, اور صحت کا بھی میں بتا دوں اکمل بھائی, وہ صحت جو ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ 1 ارب کا نقصان ہے, یہ 2 ارب کا نقصان ہے. نقصان ہوا ہے, صحیح ہے, بالکل نقصان. اسٹیل میں, اور اسٹیل مل پہلے ہی سے بنتا 2015 میں وہ بند ہو چکا تھا اسٹیل مل. جی اور یہ صحت کا تو میں خود وہ ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. یہ صحت کارڈ تو اتنا اچھا تھا کہ اتنی صحت اچھی ہو گئی کہ WWF کے اندر جتنے پہلوان ہیں وہ پختونخوا سے ہی آ رہے ہیں. اتنی اچھی صحت ہو گئی ہے, میں اسے اور کیا بتاؤں آپ کو. جی اکمل بھائی فرمائیے. آپ مطلب یہ کہ نیوٹرل تجزیہ کریں, نیوٹرل تجزیہ وہ کہہ رہے ہیں. اتنا فائدہ اٹھایا ہے, یعنی اس میں یقین کریں وہ مردوں نے جو ہے نا وہ میٹرنٹی کے پیسے لیے, آپ کو پتا بتائیں. مطلب اس میں سر پکڑے نا, اگر یہ غلط ہوا ہے, اب آپ کی گورنمنٹ ایک طویل عرصے سے ہے, اگر کوئی پکڑ لیا تو ایسا کوئی ہوا ہے جو ذمہ دار. دیکھیں ایک مثال ہے کہ آج شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب ہیں, سندھ کا حال آپ کو پتا ہے, تو آپ کیا کریں گے. آپ آصف علی زرداری صاحب کو پکڑیں گے یا شہباز شریف صاحب کو پکڑیں گے؟ جو کرپشن کر رہا ہے اس کو پکڑے نا آپ. زرداری صاحب کے نیچے اگر سندھ میں کوئی کرپشن کر رہا ہے تو لازمی سنیں, اب ایک ایک کر کے موقع دیں. جی اکمل بھائی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات میں آپ کہہ رہا ہوں نا, مجھے اگر اپنے آپ کو صاف ثابت کرنا ہے تو میں یہ تھوڑی کہوں کہ میں نے نہیں کیا, میں کہوں گا فلانے نے مجھ سے زیادہ کیا. یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ اپنے لیڈر کو زرداری کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. زرداری نے بھی یہ کیا تھا, ہم نے کبھی کسی مجرم کو چھوڑنے کی نہیں کی, ہم نے سیاسی کارکنوں کی بات کی ہے. ہم نے سیاسی کارکن اور سیاسی مقدمات کی بات کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس فلاں مجرم کو چھوڑ دیں, فلاں مجرم کو چھوڑ دیں, فلاں جس نے کرپشن کیا اس پہ بارگیننگ کر لیں بیٹھ کے. اگر بیٹھ کے بات کرنا ہوتی تو ہمیں تو 36 دفعہ انہوں نے آفر کی تھی کہ بیٹھ کے بات کریں, حکومت میں شامل ہو جائیں. ہم سیاسی کارکنوں کی بات کر رہے ہیں, مجرموں کی بات نہیں کر رہے. جی اور یہاں جو باقی پارٹیاں جو ہیں ان کی بارگیننگ ہوتی ہے مجرموں پہ کہ جناب میں نے بھی کرپشن کی, آپ نے بھی کرپشن کی, جناب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ اپنے جو بات ہے اس سے وڈرا ہو جائیں, میں اپنی بات سے وڈرا ہو جائیں. ہم ایسی بات نہیں کر رہے. ہماری کسی چیز میں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. اکمل بھائی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, سیاسی صورتحال کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی, اور ساتھ ساتھ جائزہ بھی لے رہے تھے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا. معیشت میں کس حد تک بہتری آئی یا آ سکتی تھی, یہی سوال ہر بار ہوتا ہے.
اور حکومت ایک دوسرے پہ ہمیشہ تنقیدیں کرتی ہیں، تنقید ہوتی رہتی ہے، حکومت ایک دوسرے پہ کرتی ہیں، فلانا کے دور میں زیادہ بہتری تھی اس میں. حقیقت یہ کہ معاملات سب کے سامنے، جو کچھ ہو رہا تھا خاص طور پہ اداروں کے اندر وہ بھی سب کے سامنے. جی جاوید صاحب یہ فرمائیے، اداروں کی کارکردگی سے آپ قطعی خوش نہیں، اور واقعتاً جو صورتحال رہی ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہی سب حکومتیں تھیں، انہی کے ادوار میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. لیکن آپ کے دور میں اداروں کی بہتری کے لیے کیا کچھ ہوا؟ جیسے ابھی اکمل بھائی نے نشاندہی کی نا، بات خسارے کی تھی، اسی سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ادارہ آیا کہ اس کی کارکردگی کیسے ہے. اگر وہ خسارے میں ہے تو یقینی طور پر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. کیا جا سکتا تھا، کیا کچھ ہو سکتا تھا؟ جیسے پہلے بڑے وعدے وعید ہوئے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا. تو واقعتاً کون سی ایسی سنجیدہ کوشش تھی جس کی تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہم اداروں کو بہتری کی طرف لے جا رہے تھے؟ اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. جی دیکھیں، اگر آپ تجزیہ کریں اداروں کا، ظاہر سی بات ہے جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں، ان کی سیاست اگر 71 کے بعد سے دیکھیں تو تقریباً 86-87 سے ان کی گورنمنٹ میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا. سلسلہ چل رہا تھا. صحیح ہے. یا اس سے پہلے بھی آپ سمجھ لیں گے سمہاؤ یہ ضیاء الحق کے دور سے، ضیاء صاحب کے دور سے ایم کے ایم، پیپلز پارٹی، اور بلکہ پیپلز پارٹی نہیں تھی اس وقت، نون لیگ، ایم کے ایم اور جو دوسری جماعتیں تھیں ان کو مطلب کہ بینیفیشری تھے ضیاء صاحب ان کے. تو اب آپ اس وقت اداروں کی صورتحال دیکھیں، مطلب ہے کہ مجھے جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس وقت کس پوزیشن میں تھی، اور جب میں واپس کر رہا ہوں تو کس پوزیشن میں. اس وقت سے اگر 86-87 سے آپ اداروں کے ایک جائزہ لیں اور 2018 تک، کیونکہ 2018 کے بعد تو ہماری گورنمنٹ آ گئی تھی، صحیح ہے، تو آپ دیکھیں جتنے مستحکم ادارے تھے سب زوال پذیر ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف بے تحاشا سیاسی بھرتیاں، بے تحاشا مراد. آپ دیکھیں اس وقت کی جتنی بھی گورنمنٹیں آتی تھیں، کبھی پیپلز پارٹی کی، پھر نون لیگ کی، پھر پیپلز پارٹی کی، اور جو دوسری جماعتیں ہوتی تھیں وہ ان کی سپورٹر ہوتی تھیں. ان کی جو ظاہر سی بات ہے ایک پارٹی تو گورنمنٹ بناتی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی، کبھی پیپلز پارٹی نے فضل الرحمان اور ایم کے ایم کو ملا لیا، کبھی نون لیگ نے ملا لیا، تو یہ ساری بینیفیشری تھیں اس کی. اور یہ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی جماعتیں مل کے اپنے لوگوں کو بے جا ادارے میں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ نکالیں جیسے ابھی ہمارے اکمل صاحب کہتے کہ پی آئی اے میں کتنی گنجائش تھی اور کتنی بھرتیاں تھیں، اسٹیل مل میں کتنی گنجائش تھی، کتنی بھرتیاں تھیں، ریلوے میں کتنی، تو کیا اچھا پھر ان افسران کو بے تحاشا مراد، مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ادارے کا جائزہ جب لیتے ہیں تو آمدن اور اخراجات پہ لیتے ہیں. تو کیا یہ اتنے نادان تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ کیونکہ 2018 کے آنے تک تو سارے ادارے تباہ حال ہو چکے تھے، آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، صحیح ہے. پھر وہ 3.5 سال کی مختصر سی مدت جو ہمیں ملی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے جیسے میں ہم لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کی معیشت بینڈ ہوئی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں، اور اس میں جو پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ بہتر اس لیے تھوڑی سی تھی کہ اس میں بالکل کاروبار کو بینڈ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ اس وقت کے کاروباریوں سے اگر پوچھیں تو انہیں کم رعایتی اس پہ لون دیا گیا 5% پہ، جو 18% میں ملتا تھا وہ 5% میں، اور اس سے معیشت بہتر ہوئی تھی. جو آج معیشت کے آپ کہتے ہیں کہ وہ 6% پہ آئی تھی، تو پھر ایکسپورٹروں نے، ظاہر سی بات ہے دنیا بند تھی، ایکسپورٹروں نے ایکسپورٹ کیا کیونکہ انہیں بینیفٹ ملا تھا. ان کے جو واجبات تھے، آج آپ جا کے معلوم کریں، ابھی اس سال کی میں بات کر رہا ہوں، کہ انہیں وہ جو ان کے واجبات تھے جو ٹیکس کی صورت میں جو دیتے ہیں، جنرل سیکٹر جو انہیں ریٹرن ہوتا ہے وہ ریٹرن ہو گیا. تو یہ سب پالیسیاں ہوتی ہیں کہ جو ملک کو اوپر لے کے جاتی ہیں، بزنس کو اوپر لے کے جاتی ہیں. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ بزنس مضبوط ہوتا ہے، کاروبار مضبوط ہوتا ہے تو روزگار ملتا ہے. صحیح. جب روزگار ملتا ہے تو ظاہر خوشحالی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جب سے گورنمنٹ گئی ہے اور اس سے لے کے اب تک کا اگر آپ جائزہ لیں تو سوائے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے اس موجودہ گورنمنٹ نے اور کوئی ایسا کام کیا ہو. اور ابھی بھی یہ جو کام کر رہے ہیں، ایک مثال ہے یہ اداروں کی نیلامی. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کہتے کہ جی پی آئی اے لے لیں اور اسٹیل مل لے لیں، پی آئی اے فری میں لے لیں، اس طرح کی آفر تھی. اب آپ مجھے بتائیں، تو اب آپ تمغے لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے آئی پی پی ایس کو 20 سال تک ان آئی پی پی ایس نے اس ملک کو لوٹا، اور اس کے بعد اگر ان کے ایگریمنٹ آپ ختم کر رہے ہیں یا کچھ، تو یہ اس میں آپ شامل تھے تو پہلے تو ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ملک کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ نہ کرے.
اس کے بعد پھر پالیسی کریں, پالیسی بنائیں. آپ انہی نے لوٹا, انہی کے ذریعے پھر دوبارہ ان کو. اکمل بھائی کو موقع دیں ذرا, وہ اس کے اوپر تجزیہ کریں جو آپ نے کہی ہے. بات صحیح ہے, ہماری رائے تو ہم اس پہ نہیں دے سکتے, لیکن اکمل صاحب اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں گے. جی اکمل بھائی, گفتگو آپ نے سنی ہوگی یقیناً, جو ابھی جاوید بھائی فرما رہے تھے کہ چلیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا, لیکن ایک پالیسی میکنگ ہو رہی تھی, ایف بی آر کے نظام میں اصطلاحات ہو رہی تھیں, اور یہ ساری شبر رضوی صاحب نے بھی تذکرہ ارے چھوڑیں ان کا بھی تذکرہ نہ کریں, چھوڑیں. میں اکمل بھائی سے سوال کر رہا ہوں, وہ چھوڑ دیں. وہ فیصلہ کیسا تھا ابھی, یہی کہ انتہائی متنازع فیصلہ تھا, آج خود سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کس شخص کو لگا دیا تھا. جی اکمل بھائی فرمائیے گا. بھائی میں تو ان سے صرف ایک شعر جو آپ نے سنا ہوا ہے نا, کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کرے, ہاں یہ بتا قافلہ کیسے لوٹا. ہاں تو سر پوچھے نا, سنیں جواب ان سے پوچھیں. نہیں میری رہبری کا سوال ہے, تو یہ 3.5 سال جو ان کو ملے تھے اس میں یہ نہیں بیچا جا سکتا تھا, اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا تھا, ایکسپورٹس بڑھائی نہیں جا سکتی تھی, کیوں نہیں انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی, کیوں جو ہے وہ انہوں نے اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کیا, کیوں ان لوگوں کو نہیں ٹانگا جنہوں نے آئی ٹی پیز کے مہنگے معاہدے کیے تھے, ان کو کس نے روکا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو وہی بات ہے کہ جب آپ کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, بعد میں چی پہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا میں تو ان کو توجہ دیتا ہی ہوں. اب میں آج کل کی آپ کو صورتحال بتاتا ہوں, میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی پی ڈی ایم کا حامی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے فیئر انالیسس کرنا ہے, ہم نے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے, بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارا شدید متاثر ہے. ہماری جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے بھی, آئی ایم ایف کا $1.25 بلین کی جو قسط آئی ہے اس کے بعد تقریباً $10 بلین تک پہنچے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس وقت آپ کو 277-78 روپے پہ ٹریڈ ہوتا ہوا مل رہا ہے, اور آئی ایم ایف کی وجہ سے, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یار آپ ڈالر کو آزاد چھوڑیں. اب ڈالر کو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں مہنگائی کی جو اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے, یا جو بے روزگاری ہے, یا جو انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہیں نا, اس کی اگر آپ میرے سے ایک وجہ پوچھو, وہ صرف یہ کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم نہیں ہے. ہمارا جو ڈالر ہے وہ آرٹیفیشلی جو ہے وہ اس وقت 277-78 کے اوپر ہے. آپ ریر نکال کے دیکھ لیں, آپ نیر نکال کے دیکھ لیں, ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اور نامنل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے اس پہ ڈالر کی قدر جو ہے وہ 200 روپے سے کم ہے. تو جب تک پاکستان کی جو ڈالر, جس دن آپ مجھ سے پوچھیں گے نا یار پاکستان میں معاشی بہتری شروع ہوگی تو اس کو کیسے پتہ چلے گا, تو سمپل تھا, میں اینالائز یہ کروں گا کہ جس دن ڈالر نیچے آنا شروع ہو جائے, آپ سمجھ چاہیے گا پاکستان کی معیشت میں ترقی کرنا شروع کر اگر اس کے علاوہ لوگ 1000 باتیں کریں گے, یہ فگر 10% پہ آ گئی ہے مہنگائی, یہ 30% سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, یہ ہماری امپورٹ اتنی ہو گئی ہے, آپ چھوڑ دیں. لے مین کے لیے بڑا سمپل کا فارمولا بتا رہا ہوں, جس دن ڈالر نیچے آنا شروع ہو جائے آپ سمجھیے گا کہ ہماری جو ہے وہ مہنگائی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے. دوسرا انڈیکیٹر بتا رہا ہوں, دوسرا انڈیکیٹر یہ کہ جی ڈی پی گروتھ جس دن 6% سے اوپر چلی جائے اس دن آپ سمجھیے گا کہ ہماری استعمال میں ترقی ہونا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جب جی ڈی پی گروتھ ہماری اگر 6 سے 10% کے درمیان رہے گی تو ریئل انکم جو ہمارے لوگ ہیں, جو پر کیپٹا انکم ہے, پر کیپٹا جی ڈی پی ہے, اس میں اضافہ ہوگا. اس وقت انڈیا میں جو ہے وہ پر کیپٹا جو انکم ہے دیٹ از $500 سال کی, اور پاکستان میں جو ہے نا وہ 1600 پہ رکی ہوئی ہے پچھلے 3 سال سے. تو ایک طرف تو جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے مہنگائی اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو مہنگائی زیادہ تو اس کی کمپنسیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی انکم بڑھ جائے. نہ انکم بڑھ رہی ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, دونوں میں سے یا ڈالر نیچے آ جائے یا ہمارا جی ڈی پی بڑھ جائے, یا دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں, تو آپ یہ سمجھیے گا کہ ہماری اکانومی میں ریئل ٹرمز میں ترقی ہونا شروع ہو گئی ہے. ورنہ سب بس باتیں ہیں, دکھاوا ہے اور فیس لفٹنگ ہے کہ جی یہ اپنا پوسٹر چھپوا دیے کہ جی یہ شنگھائی کارپوریشن کا اجلاس ہو گیا, یہ سعودی عرب میں $2 بلین کے میمورینڈمز کر دیے, معاہدے نہیں کہ میمورینڈمز الماریاں بھری پڑی ہیں لوگوں کی. تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, جو میں نے ریئل انڈیکیٹر ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں. جس دن یہ ہوں گے آپ کوئی بھی آگے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے مہنگائی کو کم کیا. ادروائز پھر ادھر ادھر کی بات کوئی بھی نہ کرے, سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک ہی جو ہے نا وہ طریقے کے ہیں. کوئی جو ہے وہ بےایمانی کر کے حکمرانی کر رہا ہے, کوئی ایمانداری کا منجن بیچ کے حکمرانی کر رہا ہے. تو سب کے سب کو نشہ کس کا ہے؟ بہت اچھی بات ہے اکمل بھائی, بہت
अच्छा एनालिसिस किया। दौलत का नशा होता है ना, जैसे बंदे को दौलत का नशा होता है ना यार, हुक्मरानी का उससे बड़ा नशा आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वही ना कि यार जिसको मतलब पावर का नशा आ जाता है ना, वो दौलत से भी बुरा नशा है, बिल्कुल ऐसा ही, नशे का शिकार है। बिल्कुल ठीक है। अकमल भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ा फेयर एनालिसिस किया है, बिल्कुल सही मवाजना हो रहा था। और महंगाई के हवाले से खास तौर पे जो आखिरी बात थी, ये बड़ी अहम है कि इसको अगर जांचने का तरीका अगर कोई है तो आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जावेद भाई फरमाइए, क्या कहना है, इसमें मजीद क्या इजाफा करेंगे? तो उन्होंने बिल्कुल अभी अकमल साहब ने कहा दौलत का और पावर का नशा। हाँ। तो सर अमेरिका में भी सदर वज़ीर आज़म काबीना बनती है, दुनिया भर में बनती है, सबको होता है, सही है ना, होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता है जिस तरह हमारे यहाँ के जनाब बस अभी आप देखें कि कोई ज़रा सा कुछ हो उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उसको कुचल दें, उसको ये कर दें, उसको बंद कर दें। तो अब और उसमें ये भी ख्याल नहीं रखा जाए कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो ये नशा तो दुनिया में आप देखें। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम एक वक्त में देखते थे, आपको तो नहीं था नशा, आपने तो किसी ख़वातीन को कुछ किया भी नहीं, अरेस्ट भी नहीं किया, इस तरह देखें, एक होता है जुर्म करना, एक होता है सियासी, मतलब कि हमने सियासी बेसिस पे नहीं किया किसी, नहीं फंस क्या, यानी पाकिस्तान की साल में पहुंचने पे भी फंस। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो आपके पास फिर वो नहीं होगा ना, बस नए सिरे से स्टार्ट होगी। आपने कहना खवातीन को देखा, वो फरियाल तालपुर वो हॉस्पिटल चेकअप कराने गई, चांद रात को उठा लिया, मतलब ये तो एक बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत कुछ माशाल्लाह होता रहा। वो औरतें नहीं थी, मतलब मरियम नवाज के साथ जो होता रहा, ये तो ज़ाहिर है वो औरतें थी नहीं। आप मसला ये कि मरियम नवाज को तो पता ही नहीं, उसकी गाड़ी, उसकी जायदाद क्या है, वो तो बेचारी कहती थी कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, वो आपने मंसूर साहब हो गया। अच्छा, नहीं मैं किसी को नहीं सुनता, मैं अपनी बात सुनता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बड़ी नवाजिश आपकी, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम था, बात सियासी नौयत की हो रही थी, सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे, जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। जावेद सिद्दीकी साहब यहाँ पे तनहा मौजूद थे, एक ही सियासी जमात की नुमाइंदगी थी। अकमल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए मौजूद थे, मौशी तजियाकार और मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। फैसला आपने करना है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बेहतर तौर पर आप इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले सकते हैं। वक्त खत्म हो जाता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।